السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر خطاب عام بھی ہے، باقی لوگوں کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، پھر اشارہ ہے اہل کتابی کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، سورۃ المائدہ میں آتا ہے، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ اور اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم بخشے بخشائے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، یہ کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارى، کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا سوائے یہود و نصارہ کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید یہاں فرمائی، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں، یا پھر اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کے محبوب قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہے، جس کی توبہ قبول کر لے، وہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا۔ اس کو جنت میں داخل تبھی کرے گا نا جب اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، چاہے معاف کر کے، چاہے سزا دے کے، یا کسی بھی طرح۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فتیل کون سا دھاگا ہوتا ہے؟ کھجور کی گٹلی کے بارے میں 3 طرح کی باتیں قرآن میں آتی ہیں۔ جب آپ کھجور کھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سفید بالکل ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے گٹلی کے اوپر، اس کو ایسے ہاتھ سے مسلے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل نازک سا چھلکا، جھلی سی ہوتی ہے جیسے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ پھر آپ اس کے ان سائڈ ذرا دیکھتے ہیں، بیک سائڈ جو ہوتی ہے کھجور کی، ایک تو ہوتا ہے نا اندر کی طرف ریپ کیا ہوا یعنی بیج جو ہوتا ہے، اور جو اس کی بیک سائڈ ہوتی ہے اس میں ایک لمبا سا دھاگا سا ہوتا ہے، وہ فتیل کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بیک پر چھوٹا سا گڑھا سا ہوتا ہے، وہ نقیر کہلاتا ہے۔ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں ہوتا، سوراخ بھی دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ آپ گھر جا کے کھجور کھائیے اور اس کی تینوں چیزیں دیکھیے۔ تو فتیل اتنا باریک دھاگا ہوتا ہے کہ ایسے ہاتھ سے ہی چلا جائے، اور ویسے فتیل چراغ کی بتی کو بھی کہتے ہیں۔ اور ہاتھ کے ملنے سے بعض اوقات ہاتھ کے اوپر جیسے آٹا ہوتا ہے نا، تو آپ ایسے سے ملتے ہیں تو وہ چھوٹی باریک سی چیز بن جاتی، تو اس کو بھی فتیل کہتے ہیں، یعنی معمولی سی چیز۔ اس کا اگر وزن کرے تو کیا وزن ہوگا، یعنی اس دھاگے کا تو کوئی وزن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم کسی پہ نہیں کرے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کی جزا پائے گا، اچھے کرو تو اچھے، ذرے کے برابر بھی کرو تو اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہ تو تھا ایک خاص کانٹیکسٹ آیت کا، لیکن عام طور پر بھی اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی پاکی بیان کرے اور اپنی تعریفیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنے اور اپنی بڑی خوبیاں بیان کرتا رہے۔ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، یعنی خود کو پاک قرار دینا، نیک سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ پیچھے بھی گزر چکا نا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ تو اسی سے ملتی جلتی بات یہاں دوبارہ کہی گئی ہے کہ کسی شخص کے لیے پسندیدہ نہیں کہ وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے اپنے رب پر احسان کرے یا بندوں پر احسان کرے۔ کیسے؟ مثلاً اللہ پہ احسان کیسے کہ کہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی اور میں اتنا تہجد پڑھتا ہوں، اتنا صدقہ کیا، میں نے تو روزہ بھی رکھا، میں نے حج کیے، میں نے والدین سے اس نے سلوک کیا۔ بھئی کیا تو اپنے لیے کیا، یعنی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو یا کوئی مطلب پورا نہ ہو تو پھر اللہ پہ احسان جتانے لگتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، اب یہ تو اللہ پر ہے، اس نے نعوذ باللہ ہماری بات نہیں مانی اور ہمارے ساتھ زیادتی کر دی۔ تو یہ رویہ انتہائی غلط ہے۔ بندوں پر احسان جتانا کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیا، اس کے لیے یہ کیا، فلاں کیا، اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، خون کا ایک کلاٹ تھے. سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو. یعنی انسان اس کے سامنے تو اپنے آپ کو اچھا پیش کر سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جو ہماری اندر باہر کی ساری حقیقت جانتا ہے اس کے سامنے ہم اپنے آپ کی پاکیزگی کا کیا دعویٰ کر سکتے ہیں. فرمایا وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون بچا. ہوا عالم بمن اتقا. امام نووی کہتے ہیں کہ اپنی پاکی بیان کرنے کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک ہے مذموم حالت اور وہ ہے فخر اور تکبر کی بنا پر اپنی خوبیاں بیان کرنا. دوسرا ہے پسندیدہ حالت کہ دینی مصلحت کی بنا پر اپنی کوئی خوبی بیان کرنا. جیسے آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو آپ بچپن کے اپنے کوئی واقعہ بتا دیتے ہیں کہ جب میں 10 سال کی تھی جب سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. اب ویسے تو یہ آپ اپنی ایک تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ بچے کے سامنے کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کو ایک انسینٹیو ملے، یعنی ان کو ایک شوق دلانے کے لیے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوتا ہے، یا کسی کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، یا مشورہ دے رہا ہوتا ہے. یعنی ہوتا ہے نا کئی دفعہ لوگ بہت اپسیٹ ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. مثلا آپ کی بہن ہی ہے، آپ کو کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو آپ اپنی مثال دے کے کہتی ہے دیکھو میرے ہسبینڈ جب یہ کرتے ہیں نا تو میں ایسے کرتی ہوں. وہ آپ کی کوئی خوبی ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی اصلاح کے لیے کہ دیکھو یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن جب میرے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں اس معاملے کو اس طرح ہینڈل کرتی ہوں اور ہمارے گھر میں جھگڑا فساد نہیں پھر ہوتا. اب یہاں اپنی مثال جو آپ نے دی تو ایک طرح سے تو تزکیہ ہی ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فخر و تکبر کی بنا پر اپنی پاکی بیان کرنا درست نہیں، لیکن کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، کسی کو مشورہ دیتے ہوئے، کسی مصلحت کے تحت کسی کو تعلیم دیتے ہوئے. مثلاً اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے تو وہ اپنی طالب علمی کا کوئی اپنا وقت یاد کرے کہ ہم اپنے استادوں کی ایسے عزت کرتے تھے، ہم اس طرح رات بھر جاگتے تھے، یہ چیز میں نے اتنی مشکل سے سیکھی. یہ بھی تعریفیں ہی ہیں ایک طرح سے، لیکن اس میں دوسرے کے لیے ایک سبق ہوتا ہے. اسی طرح اگر دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرا رہے ہیں آپ، یا بعض اوقات آپ پہ کوئی الزام دھرتا ہے تو آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، اور اگر آپ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے، آپ نہیں بتاتے نہیں میں نے نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت نازل کر دی جائے، کوئی آپ کو پکڑ کے لے جائے. بہت دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بے گناہ پکڑے ہوئے جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں یا کوئی دوسرا آ کے ان کی صفائی پیش کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اس میں نہیں آئے گا. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض چیزیں بہت ہی پرائیویٹ، بہت خاص ہوتی ہیں، بہت خاص بندوں کو انسان اپنے کچھ تجربے شیئر کر لیتا ہے، تو ان کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ دوسروں کو مت بتائیں، اس سے کوئی مجھے اپنی شہرت کروانا مقصود نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ کچھ کرامات ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ان کی مدد ہو جاتی ہے یا ان کی زندگی میں کوئی کام ہو جاتا ہے، تو اول تو یہ کہ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے. لیکن اگر کہیں کسی کے ساتھ ضرورتاً شیئر کرنی بھی پڑی ہے، یا آپ خواب میں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں یا اور اسی طرح، تو بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے بھی کبھی آپ نے دیکھا، تو اگر دیکھا بھی ہو تو ٹال دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہ ہو اور لوگوں کی نگاہ میں ہم بہت بڑے بنے ہوئے ہوں. تو اپنے منہ سے اپنے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے. ہاں الا یہ کہ مصلحتاً، ضرورتاً، اور اس میں بھی نیت اپنی نیکی پاکی بیان کرنے کی نہ ہو بلکہ دوسرے کی کوئی خیر خواہی مطلوب ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کچھ فضائل بیان کیے تھے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. اب ایک ہمارے علم میں اضافہ ہوا نا اس کے بتانے سے. اور سب سے پہلے میری خبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. تو اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ آپ نہ بتاتے تو ہمیں کون بتاتا، تو بتانے ہی تھا. مسند احمد کی ایک اور روایت میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا امام اور ان کا خطیب اور صاحب شفاعت ہوں گا، اور یہ بات میں کسی فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کہ ضرورت کے تحت اپنی کوئی کوالٹی یا کوئی اپنی اسکل بتا دینی چاہیے. جیسے آپ اپنا سی وی دیتے ہیں تو اب کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ کو کیا کیا ہنر آتے ہیں تو وہ آپ کو جاب کیسے دے گا. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ انی حفیظ علیم، میں اس کام کو جانتا ہوں، آپ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض، میں اس کو سنبھال لیتا ہوں. تو ساری قوم کا بھلا ہو گیا. اور اگر وہ نہ بتاتے اور نہ اپنے آپ کو آفر کرتے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا.
لیکن مجموعی طور پر مومن کو اپنے نیک اعمال کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے نفس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ابو حفص کہتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت اپنے آپ کو الزام نہ دے اور تمام حالات میں اپنے نفس کی مخالفت نہ کرے اور تمام اوقات میں نفس کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف خود کو گھسیٹ کر نہ لے جائے، وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر وقت آپ ایک لو سیلف اسٹیم کا شکار رہیں اور اپنے آپ کو بلیم ہی کرتے رہیں اور کڑتے ہی رہیں اور جلتے رہیں اور ہمت ہار کے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ میں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں. اس سے بھی بچنا چاہیے. ایکسٹریم دوسری بھی غلط ہے، لیکن اپنے اندر کبھی کوئی غلطی ماننا ہی نہ اور کبھی نفس کے خلاف کوئی کام ہی نہ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں، جس کے اندر یہ 3 برائیاں ہوگی وہ اس کو ہلاک کریں گی. نمبر 1 بخل، جس کی پیروی کی جائے. نمبر 2 خواہش نفس، جس کے پیچھے چلا جائے. اور نمبر 3 بڑائی خور ہونا، یعنی اپنی بڑائیاں بیان کرنا. ہمیشہ اپنی نیکیوں کو کم سمجھیں. یونس بن عبید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نیکی کے اعمال میں سے 100 ایسے عمل شمار کرتا ہوں جن میں سے ایک بھی میرے اندر نہیں. یعنی نیکیوں کی لسٹ بہت بڑی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. دوسروں کی نیکیوں کو بڑا سمجھنا چاہیے. ربیع بن خثیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روتے رہتے تھے یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگ پائے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ڈاکو اور چور محسوس ہوتے، یعنی اتنے نیک تھے اور ہم ان کے مقابلے میں اتنے گناہگار. تو دوسروں کی بجائے اپنی کمیوں اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. ایک بزرگ ہیں، وہ میدان عرفہ میں اپنی دعا میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو رد نہ کر دینا، کہ میرے اعمال کی نحوست ان پہ نہ پڑ جائے. ایوب السختیانی کہتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں ان سے بہت دور ہوتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو ان میں شمار نہیں کرتا. اسی طرح یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے یہاں چھوٹا سمجھا جاؤں. اچھا، اسی طرح دوسروں کی بھی بے جا اور مبالغے پہ مبنی تعریف نہیں کرنی چاہیے. جیسے اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے نا، یعنی لا تزکوا انفسکم میں پھر اپنے علاوہ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا افسوس تم پر، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی. یعنی ایسے خوشامد کرنا، مبالغہ آرائیاں کرنا، جس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ نیک کام چھوڑ بیٹھتا ہے. اور خاص طور پر جہاں فتنے کا اندیشہ ہو کہ اس تعریف سے دوسرا شخص فتنے میں پڑ جائے گا. اور اسی طرح یہ کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریفیں نہیں شروع کر دینی چاہیے، پیٹ پیچھے کریں. لیکن دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے کسی کی تعریف کرنا منع نہیں ہے. پھر ایک اور بات یہ یاد رکھی جائے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، کہ وہ برا اخلاق چھوڑ دیتا ہے، اچھی صفات اختیار کرتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اسے جو توفیق دیتا ہے اچھے کام کرنے کی، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو سبق یہ ملتا ہے کہ نہ اپنی تعریفیں کرنے سے اور نہ کسی کی تعریفیں کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے جب تک کچھ عمل نہ ہو، جب تک پلے کچھ نہ ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کریں گے. مثلاً اگر ہم کسی کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن وہ پکڑا ہوا ہو تو ہم یہ نہ سوچے کہ اللہ نے اس پہ ظلم کیا، وہ تو بڑا نیک تھا. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور اس جھوٹ کا کھلم کھلا گناہ ہونا کافی ہے. پھر اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف قرار دیتے ہیں، اللہ کے بیٹے اور پیارے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن. اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے اعمال پہ بڑا فخر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اولاد کے کام نہیں آئیں گے بڑوں کے عمل. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت گزر گئی، اس نے جو کیا ان کے اپنے لیے، تمہارے لیے وہ جو تم نے کیا، ان کا اچھا برا ان کے ساتھ. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی تعریفیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اور پھر
اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں، یہ اس سے بہت ہی بڑا جھوٹ ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیا جھوٹ؟ وہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا ونصارا. یہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا. تو پھر تم اللہ سے یہ باتیں منسوب کر رہے ہو، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. وکفا بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ جھوٹ گھڑنا کھلم کھلا گناہ ہونے کے لیے. یعنی ان کے جھوٹے دعوے اور اللہ پر افطرا ہی ان کے سخت گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی یہ باتیں ہی ان کو بہت بڑا گناہگار بنا رہی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.